السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ کا پروگرام خبروں سے آگے، اور میں ہوں خالد حمید۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں گلگت بلتستان کی صورتحال پر، جہاں حکومت نے مختلف اشیاء پر سے وہ سبسڈی ختم کر دی ہے جو برسوں سے جاری تھی، اور جس کے باعث مہنگائی کا ایک طوفان آ گیا ہے۔ چیزیں خاص طور پر گندم عوام کی خرید سے باہر ہو گئی ہے، اور وہ سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے نمائندے نظر الاسلام نے لوگوں سے بات کر کے صورتحال کا جائزہ لیا۔ ان کی رپورٹ کے چند حصے آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کے ضلع نگر کے علاقے جعفر آباد سے تعلق رکھنے والے 33 سالہ منور حسین گزشتہ ایک مہینے سے اپنے علاقے میں گندم کی قیمتوں میں اضافے پر احتجاج کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ میں ایک غریب کسان ہوں۔ حکومت کی جانب سے متعارف کردہ گندم کی نئی قیمت میری قوت خرید سے بہت زیادہ ہے۔ جب تک حکومت گندم پر دی گئی سبسڈی بحال نہیں کرتی، ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ منور حسین کے مطابق گلگت بلتستان میں زمین کم ہے، جس کی وجہ سے کاشت بہت کم ہوتی ہے۔ لوگ غریب ہیں اور مہنگی گندم نہیں خرید سکتے۔ ان کے بقول گلگت میں لوگوں کی قوت خرید کا تمام تر دار و مدار حکومت کی جانب سے فراہم کردہ سبسڈی پر ہوتا ہے۔ گندم کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف گلگت بلتستان میں عوام کا احتجاج تقریباً ایک ماہ قبل شروع ہوا تھا۔ عوامی ایکشن کمیٹی اسے احتجاج کی روح رواں تھی۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق احتجاج خراب موسمی حالات کے باوجود تواتر کے ساتھ جاری ہے، لیکن حکومت گندم کی قیمتوں میں رعایت دینے پر تیار نہیں ہے۔ ایک مہینے سے زیادہ وقت گزر جانے کے بعد اب احتجاج کا دائرہ پورے گلگت بلتستان میں پھیل گیا ہے، اور شاہراہ قراقرم ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند ہے۔ گلگت بلتستان کو رعایتی داموں گندم دینے کا فیصلہ پہلی مرتبہ سن 70 کی دہائی میں اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا۔ گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے سینئر صحافی عبدالرحمان بخاری کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں حکومت نے 1974 میں پہلی دفعہ گندم، مٹی کے تیل اور نمک پر سبسڈی دی تھی۔ بعد میں دیگر اشیاء پر سبسڈی آہستہ آہستہ مختلف ادوار میں ختم کر دی گئی۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ گلگت بلتستان میں گزشتہ ایک ماہ سے لوگ گندم کی قیمت میں اضافے پر احتجاج کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق حکومت نے یک طرفہ طور پر گندم کی فی کلو گرام قیمت 20 روپے سے بڑھا کر 36 روپے مقرر کر دی ہے۔ عبدالرحمان بخاری کے مطابق حکومت گندم کی سبسڈی میں بہت تیزی سے کمی کر رہی ہے، جبکہ لوگوں کے لیے متبادل روزگار کے مواقع نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ان کے مطابق گزشتہ سال حکومت نے گندم کی قیمت 11 روپے فی کلو گرام سے بڑھا کر 20 روپے کر دی تھی۔ اس وقت عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے 2 روزہ شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دی گئی تھی، اور گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں بازار اور دکانیں بھی بند ہو گئی تھیں، جس کے بعد لوگوں کی تشویش مزید بڑھ گئی ہے۔ گلگت بلتستان کے ضلع استور سے تعلق رکھنے والی سماجی کارکن ثروت صبا کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے گلگت بلتستان کو فراہم کی جانے والی تمام سبسڈیز ایک ایک کر کے ختم کرنے کے پروگرام پر کام ہو رہا ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے مزید بتایا کہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی جانب سے فراہم کردہ سبسڈیز میں اب صرف ایک گندم ہی رہ گئی تھی، اور اسے بھی عوام سے چھینا جا رہا ہے۔ ان کے بقول مٹی کا تیل، ہوائی جہاز کے ٹکٹ میں ریلیف، نمک اور حتیٰ کہ خوردنی تیل پر بھی سبسڈی ختم کر دی گئی ہے۔ ان کے بقول پاکستان کے دیگر علاقوں میں جو اشیاء ملتی ہیں، ان کا تصور گلگت بلتستان میں بمشکل ہی نظر آتا ہے۔ ثروت صبا کے مطابق گلگت بلتستان چونکہ پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے، اس لیے یہاں آبادی بڑھنے کے پیش نظر خوراک کی طلب میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث گلگت کے مختلف علاقوں میں سیلاب کے باعث فصلوں اور باغات کو شدید نقصان پہنچتا ہے، جس کے بعد لوگوں کی آمدنی کے ذرائع بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں۔ ایسے میں اگر گندم پر بھی سبسڈی ختم کر دی جاتی ہے تو اس سے لوگ مزید پریشانی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب حکومت کا کہنا ہے کہ گلگت بلتستان میں سبسڈی کا تعین ملکی مارکیٹ کی صورتحال کو مد نظر کر کے ہی طے کیا جاتا ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی برائے اطلاعات ایمان شاہ نے بتایا کہ اس وقت
पंजाब में गंदम की फी 100 किलोग्राम बोरी की कीमत 12,500 रुपए है, जो कि गिलगित बल्तिस्तान में आवाम को 3,600 रुपए में दी जा रही है। उनके बकौल इससे कबल ये रेट 2,000 रुपए था। ताहम पंजाब में गंदम की कीमत ज़्यादा होने का असर यहाँ पर भी पड़ा है। ईमान शाह के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत आवाम पर ट्रांसपोर्टेशन का बोझ नहीं डाल रही है। बसूरत दीगर 3,600 रुपए वाली बोरी 9,000 रुपए में दस्तयाब होती। उनके बकौल नई कीमत मुकर्रर करने से कबल इलाके के तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल अवामी एक्शन कमेटी के सरकर्दा रहनुमाओं के साथ 40 दिन तक मुशावरत की गई, जिसके बाद नई कीमत पर इत्तेफाक किया गया। लिहाजा ये एहतजाज बेमानी है। ईमान शाह के मुताबिक इससे कबल गिलगित बल्तिस्तान में एक फर्द के लिए 4 किलो के हिसाब से गंदम का कोटा मुहैया था। ताहम 1 जनवरी से उसे बढ़ाकर 6.5 किलोग्राम कर दिया गया है। उनके बकौल हुकूमत फिर भी आवाम के साथ मुशावरत के लिए तैयार है, ताकि उन्हें मौजूदा सूरत हाल में गंदम की नई मुतय्यन कीमत के बारे में एतमाद में लिया जा सके। चीफ कोऑर्डिनेटर अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान एहसान अली एडवोकेट का कहना है कि हुकूमत के गलत फैसलों के बाइस आवाम इस शदीद सर्दी में सरापा एहतजाज है। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए उन्होंने मजीद बताया कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में लोड शेडिंग भी उरूज पर है। दिन में बमुश्किल 2 से 3 घंटे बिजली की फराहमी हो रही है। उनके बकौल वज़रा को तमाम सहूलतें मुहैया की जा रही हैं, जबकि सारा दबाव गरीब आवाम पर ही डाला जा रहा है। नाज़रीन, गुज़श्ता हफ्ते हमने आपसे बात की थी कि कैसे मौसमों की तब्दीली फसलों की बुवाई और कटाई पर असरअंदाज हो रही है, और पाकिस्तान में जहां गंदम की फसल सितंबर में काश्त करके मार्च में काटी जाती है, महकमा मौसमियात के माहिरीन बारिशें न होने के सबब गंदम की फसल के मुतासर होने का खदशा भी जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में गंदम की कीमतें पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में कितनी मुस्तहकम रहेंगी, और पाकिस्तान में 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद गिलगित बल्तिस्तान में गंदम की कीमतों की सूरत हाल पर क्या असर पड़ेगा, आपकी तरह ये जानने में हमें भी दिलचस्पी है। हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर हमारे साथ साथ रहिए और हमें आगाह करते रहिए कि आप पाकिस्तान में कहाँ से हमारा ये शो देख रहे हैं। क्या आप भी उन मुतासरीन में शामिल हैं जिन पर महंगाई का ये बोझ पड़ा है? क्या आप हुकूमत के मौक़िफ़ से इत्तेफाक करते हैं कि गिलगित में गंदम की सब्सिडी ख़त्म करने का ताल्लुक़ मुल्क भर में गंदम की कीमतों से है? हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। खालिद हमीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।